السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں اس وقت بہت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں بہت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہیپننگز بہت تیزی سے ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک اسکروٹنی رپورٹ الیکشن کمیشن کی فنڈنگ کے حوالے سے آئی، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے انکشافات ہیں۔ گو کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہماری فنڈنگ شفاف ترین ہے۔ یہ وہ خود سے یہ بات کلیم کر رہے ہیں اور چیزیں واضح ہو گئیں اور کوئی کسی قسم کی ایسی ممنوع ذرائع سے فنڈنگ ہمارے پاس نہیں آئی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اپوزیشن سخت تنقید کا سامنا ہے اپوزیشن کی طرف سے اس وقت حکومت کو، پاکستان تحریک انصاف کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہ تمام تر معاملات چھپائے گئے، جو اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے گئے اور بہت سارے اکاؤنٹ سے جو پیسے آئے وہ بھی ظاہر نہیں کیے گئے، تو اس سے جو کرپشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یا کہہ لیجئے جو فنڈنگ کا معاملہ ہے، یا تمام تر چیزیں ہیں وہ بڑی واضح ہو گئی ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ کی بھی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی شام کو۔ دیگر بھی تمام تر پاکستان مسلم نون پیپلز پارٹی، JUIF اور دیگر جماعتوں کے جو سینئر قیادت ہے وہ بھی مسلسل اس سارے معاملے پر اپنے بیانات دے رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ کی تفصیلات سامنے آئیں گی اور رپورٹ سامنے آئے گی تو یہ پتہ چلے گا کہ ہماری فنڈنگ شفاف تھی، اور یہ جو فنڈنگ نہیں، فنڈنگ کے نام پہ بھتہ لیتے رہی ہیں یہ دو جماعتیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی درخواست بھی ہے کہ ان کی بھی اسکروٹنی کی جائے اور چیزیں سامنے لائی جائیں۔ تو میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں ایک تو ہم اس حوالے سے بات کریں، پھر آیا اب درخواست یا اپیل تو سپریم کورٹ سے اور الیکشن کمیشن سے اپوزیشن کی جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن کیا باضابطہ طور پر یہ سپریم کورٹ کی طرف یا الیکشن کمیشن کی طرف کوئی درخواست لے کر جائیں گے یا کوئی کیس لے کر جائیں گے، یہ وقت بتائے گا۔ یہاں تک بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو اگلے الیکشن کے لیے کسی اور نام سے کوئی نئی جماعت رجسٹر کرانی پڑے، یعنی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو جماعت ہے یہ جماعت ہی الیکشن کمیشن میں بین ہو جائے۔ تو میں چاہوں گا ایک تو ہم اس معاملے پر بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈیل کے معاملات چل رہے ہیں بہت سارے کہ کس کی ڈیل ہو رہی ہے، کس کی نہیں ہو رہی ہے۔ کل DG ISPR نے اس سارے معاملے پر بڑا واضح سٹیٹمنٹ دے دیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان مسلم نون کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ انہیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آن دا ادر ہینڈ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو ایک خصوصی گفتگو ہے ایک صحافی سے، جس میں انہوں نے ایک بات جو کل بھی سوال ہوا، پھر آج دوبارہ جب خان صاحب سے ہوا تو یہ بات بھی آ رہی ہے کہ آرمی چیف کو کیا مزید توسیع دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ واضح کیا کہ اس معاملے میں انہوں نے ابھی تک کچھ سوچا نہیں ہے، نومبر بہت دور ہے۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے ان کا یہ کہنا اور ایسے وقت میں کہنا یہ کتنا ضروری تھا کہ ان کے مثالی تعلقات ہیں فوجی قیادت کے ساتھ، اور مختلف چیزیں ہیں جو انہوں نے اس ملاقات میں کہی ہیں۔ اپنی پرفارمنس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے، پنجاب کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ صرف اس کی تشہیر نہیں ہو رہی ہے، البتہ وہ مطمئن ہے اور بہت بہترین انداز میں ہر جگہ پر کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی یہ الیکشن کمیشن والا معاملہ تھما نہیں تھا کہ ایک اور چیز سامنے آ گئی کہ جو ایک ڈونر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو نتھیا گلی میں ایک ٹھیکہ دیا گیا ہوٹل بنانے کے لیے، اور وہ عمران خان صاحب سے ماضی میں ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں اور بڑی ہیوی ڈونیشنز وہ جماعت کو دیتے رہے ہیں۔ اس پر اب یہ پنڈورا پیپر میں بھی ان کا نام ہے، تو مزید سوالات اٹھ گئے ہیں۔ میں چاہوں گا ان معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں۔ گیسٹ پارٹیسپنٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے، صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم نون کے رہنما ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور صابر بلوچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ سینیٹر صاحبہ، گفتگو کا آغاز آپ سے کر لیتے ہیں۔ بظاہر عمران خان صاحب جو تمام تر باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن چیزیں اتنی آسان نظر نہیں آ رہی۔ اب تک تو گورننس کا چیلنج پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھا، پھر مہنگائی جس کو عالمی مسئلہ قرار دیا جاتا ہے وہ ایک چیلنج تھا، لیکن اب پارٹی کے حوالے سے خاص طور پر یہ فنڈنگ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کس بنیاد پر یہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ سکتی ہے کہ جی سرخرو ہو گئے اور ہم سب ٹھیک ہے، جبکہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اکاؤنٹس چھپائے نہیں بتائے، بہت سارے پیسے نہیں بتائے، پھر مختلف سورسز سے جو فنڈنگ آتی رہی ان پر کویسچن مارکس ہیں۔ سو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ دے کین گیٹ اوے ود اٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان خالد صاحب، یہ تو نیریٹو کی جنگ ہے نا ساری، گوبل کو فالو کرتے ہیں یہاں پہ لوگ کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ ارے پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جمہوری پارٹی ہے اس پورے ملک میں جس میں جو ہم بولنا چاہتے ہیں ہم بولتے ہیں۔ ہمارے چیئرمین میں اتنا دل ہے، اتنا دم ہے کہ وہ ہماری بات سن سکتا ہے۔ آپ کسی اور پارٹی کے لیڈر، باقی دونوں پارٹیوں کے لیڈرز کے سامنے آپ ان کی بات میں ہاں نہ ملائیں
تو وہ وہیں پر فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آ نہیں سکتے. کچھ تو قتل ہو جاتے ہیں اور کچھ فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہاں یہ تو رہی جمہوریت کی بات. جہاں تک رہی ہے فورن فنڈنگ کے کیسز کی بات, یہ تو میلیفائڈ کیس تھا جو اکبر ایس بابر صاحب, وہ انگور کھٹے ہیں والی سٹوری ان کی, وہ لے کے گئے الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن نے جو ان کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے, اور اس کی کوئی بیسز نہیں تھی. فورن فنڈنگ کا کانسیپٹ کیا تھا جو انہوں نے دیا؟ فورن فنڈنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ باہر سے کوئی جو آپ کی جو شک ہے, شک 6, اس کے تحت کہ آپ کو کوئی باہر سے پیسے دیتا ہے اور پاکستان کے خلاف کوئی ایجنڈا چلاتا ہے, سو فورن فنڈنگ کر کے, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں وہاں پہ ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے یو ایس ایس آر سے پیسے لیے, رشیا سے پیسے لیے اور ان کی کیمپین ڈرائیو ہوئی, وہ اس فورن فنڈنگ اس کو کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ تو اس طرح کا کوئی قصہ ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اتنی لمبی لسٹ, 40,000 ڈونرز کی لسٹ دی ہے کہ کس کس نے کتنے پیسے دیے, یعنی ایک ایک چیز آپ کے پاس صاف اور شفاف ہے. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ باہر کے ملک 2001 کے بعد جو بھی کوئی ڈونیشن کسی کو بھی دی جاتی ہے امریکہ اور پوری ویسٹرن دنیا میں, اس کی اتنی جانچ پڑتال ہوتی ہے وہاں پر بینکس کے تھرو کہ وہاں جس طرح ہمارے یہاں ادھر پیسے آپ کو میں نے دیے, مجھے آپ نے دیے, ادھر بکسے چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اس قسم کا کوئی ادھر مذاق نہیں ہے. بڑی سیریسلی پیسے کے منی لانڈرنگ کے بارے میں بہت سیریسنس ہے وہاں پہ, اور ادھر کوئی بھی فنڈنگ کسی کو آپ ڈونیشن این جی اے کو نہیں دے سکتے جب تک آپ کے سارے کاغذات پورے نہ ہوں. اور ہمارے سب آفیسز نے اپنی اپنی مہر لگا کے نوٹری پبلکس کے تھرو یہ جو بھی ڈاکیومنٹس جمع ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو وہ دیے گئے ہیں. دوسرا جو کیس تھا حنیف عباسی صاحب کا, وہ تو تھا ہی ایک مطلب اس میں جو ان کا حنیف عباسی صاحب سے جو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہی انہوں نے سپریم کورٹ میں کیا. تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب میں نے بڑے تحمل سے آپ کی پوری بات سن لی, میں نے پوری بات سن لی. اب آتے ہیں اس معاملے کی طرف. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس پر کیا رائے ہوگی جو آپ نے اکاؤنٹس چھپائے, ان کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ نہیں بتائے, ان اکاؤنٹس پہ جو پیسے آئے وہ چھپائے, ان کے پیچھے. ایک سیکنڈ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میڈم, یہ اسکروٹنی رپورٹ میں ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ بتائیے نا کون سے اکاؤنٹ. دیکھیے 26 اکاؤنٹ اسکروٹنی رپورٹ نے بتائے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس میں سے 8 ان ایکٹیو ہیں, باقی جو 16 ہیں وہ ایکٹیو ہیں, اور اس کے بیچ میں سے بھی جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ سب کلیئر ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, پی ٹی آئی تو بڑا آسان ایک نشانہ ہے نا, کریں ضرور کریں, اور ہم اور پرائم منسٹر صاحب اس میں یقین رکھتے ہیں کہ ہر ایک کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے بشمول ہمارے. مجھے یہ لیکن آپ ایک سوال میرے دل میں آتا ہے, 16 ارب کی ٹیٹیاں ہوئیں شہباز شریف صاحب کی فیکٹری کے 14 ان ملازموں کی جن کو 6,000 روپے سے 25,000 روپے جن کی تنخواہ تھی. آپ لوگوں کی طرف سے میں نے یا کسی کی طرف سے بھی 16 ارب کے اوپر تو کوئی آواز ہی نہیں کسی کی آئی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, جو ابھی 2-4 دن پہلے آڈیو آئی ہے جس میں صحافیوں کے بارے میں جس طرح سے بات کی گئی ہے, جو ان کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس قدر تضحیک آمیز, اس کے حوالے سے بھی میں نے کچھ نہیں سنا. بڑی مشکل سے میڈم میں آپ کو لنک بھیج دوں گا, میری ٹیم سے آپ کو لنک بھجوا دیا جائے گا, آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس پر ہم نے بات کی ہے یا نہیں کی ہے. آن دا ویری نیکسٹ ڈے بات کیا, مسلسل 4 دن تو اس پہ بات نہیں کریں گے. آج ہم اس جو رپورٹ پہ بھی بات کر رہے ہیں یہ بھی آج کریں گے, اگلے منڈے کو کوئی اور ایشو ہوگا. جی بات یہ ہے کہ آپ جس کا آپ تو کریں, پی ٹی آئی کے اوپر ضرور کیجئے, نکالیں, اور ہم تو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. واحد جماعت ہے پی ٹی آئی. جب ہم کے پی میں تھے پچھلی دفعہ تو ہم نے اپنے ہی منسٹر جن کے خلاف ایلیگیشن آئی ان کو ہم نے لے لیا, دے وینٹ ٹو کورٹ. سملرلی اس حکومت میں بھی پنجاب کے 2-3 منسٹرز کے اوپر آئیں تو انہوں نے استعفیٰ دیا. علیم خان صاحب تھے, سبطین صاحب تھے, اور اس کے بعد آپ ضرور کیجئے. ہم کہتے ہیں آپ آگے آئیے, جو آپ کو آبجیکشنز ہیں آپ لے کے آئیں. ابھی آپ نے کوئی نتھیا گلی کا ذکر کیا, بالکل لے کے آئیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. صدیق الفاروق صاحب, آپ نے سنا جو ٹی ٹیوں کا حوالہ اور ساری چیزیں دیں, اور یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی ابھی جب چیزیں آئیں گی نا سر, تو وہ آپ لوگوں نے فنڈنگ نہیں بھتا لیا ہوا ہے, یہ موقف ہے. اور یہ آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحبہ کی بھی پوری بات سنی, بالکل دے آر سیٹسفائیڈ, کچھ غلط نہیں ہے. جو اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں چھپائے, وہ ان ایکٹیو تھے بقول ان کے, ان میں کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی تھی, اسکروٹنی رپورٹ والے جو مرضی کہہ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اگر ڈاکٹر زرکا صاحبہ کی باتیں درست ہوں تو 4 جنوری کو ان کے وکیل صاحب نے الیکشن کمیشن کو یہ درخواست کیوں دی کہ یہ اسکروٹنی رپورٹ جاری نہ کی جائے, اسے صیغہ راز نہیں رکھا جائے. اگر یہ معاملات اتنے درست تھے, 7 سال میں تقریباً 93 ایڈجرمنٹس انہوں نے کیوں دی, اور بار بار درخواست دیتے رہے کہ اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے, اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے. یہ اتنے شفاف معاملات جو ڈاکٹر زرکا صاحبہ کے خیال کے مطابق ہیں تو 7 سال تو نہیں لگنے چاہیے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف تو درخواست انہوں نے دی نا, ہم کہتے ہیں بالکل چلیں وہ جو بھی ہے الیکشن کمیشن میں. اچھا, اب نہ صدیق الفاروق اور صدیق الفاروق کی پارٹی نے یہ اسکروٹنی کمیٹی بنائی ہے, نہ وہ رپورٹ ہم نے جاری کی ہے. یہ رپورٹ تو ایک انڈیپینڈنٹ, ایک آئینی اور قانونی ادارے نے جاری کی ہے, اور اس میں بتایا ہے کہ 53 اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں, فلاں فلاں تک رسائی نہیں دی. اور پھر ارسلان صاحب یہ صرف 5 سال کے اکاؤنٹ ہیں, ابھی 7 سال کے اور ہیں. ابھی بہت سی چیزیں فلاں فلاں بینک تک رسائی نہیں دی گئی, فلاں فلاں ایک لسٹ دی گئی ہے, ان لوگوں تک رسائی نہیں دی گئی, ابھی وہ تو آنی ہے. اچھا, اب اس میں آپ نے اور بہت سے سوالات سامنے رکھے ہیں. اس میں یہ چھپانا اور یہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ کے معاملات, اس میں عمران خان صاحب نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ میں نے کوئی چیز نہیں چھپائی اور ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. ان کا سرٹیفکیٹ کی کیا بنے گی آرٹیکل 62 کے مطابق, اس کی کیا حیثیت ہے. اچھا, اگلی بات کہ ہم پر وہ جی انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. آپ نے کہا جی کہ ٹیٹیاں, بھائی جس دن عدالت سے یہ 16 ارب روپے کے معاملات سامنے آئیں گے, ابھی تو خواجہ برادران کی ضمانت میں سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے نیب کو استعمال کیا, اور انہوں نے ان کی ضمانت دی اور بتا دیا کہ کس طرح سے نیب کو استعمال کیا گیا. شہباز شریف صاحب کی ضمانت میں لاہور ہائی کورٹ نے بتا دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اس لیے ایسے جعلی کیسز کی کوئی حیثیت نہیں. یہ جو سپریم اپنا الیکشن کمیشن سے آپ درخواستیں کر رہے ہیں, یا کی آپ نے کہ جی یہ نہ کریں, یہ جاری نہ کریں, یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ اس طرح سے یعنی قتل ہاتھ میں قتل موجود ہے, قاتل مقتول کی لاش آپ کے گھر سے, آپ کے بیڈ روم سے نکلتی ہے, اور آپ وہاں اعتراف بھی کرتے ہو, اور ٹی وی اسکرین پر آ کر کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو بڑے مطمئن ہیں, نہ ہم نے قتل کیا ہے نہ کچھ کیا ہے. تو اس طرح سے کوئی نہیں بچ سکتا حضور. ٹھیک, اب آپ جو درخواست جو کر رہے ہیں, مجھے ایک بات واضح کر دیجئے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ از خود نوٹس لے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس رپورٹ پہ. آپ لوگ کیا فورم صرف کیا یہ میڈیا تک ہی یہ بات رہے گی, آپ لوگوں کی تنقید میڈیا تک ہی رہے گی, وہ کہیں گے ہم ٹھیک ہیں, آپ کہیں گے نہیں ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا, یا اور بھی کوئی رائٹ ہے جس کو ایکسرسائز کریں گے صدیق الفاروق صاحب؟ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تو الیکشن کمیشن نے 15 دن دیا ہے نا مہلت, اور حکومت کو بھی کچھ کہا ہے, تو ہم 15 دن کے بعد ہم آگے بڑھیں گے نا جی. اگر انہوں نے اس پر عمل درآمد نہ کیا تو جو قانون کا طریقہ کار ہے ہم اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. بالکل, ہم اگر پاکستان میں اس طرح سے ابھی اور بہت سی چیزیں سامنے آنی ہیں نا جی, وہ آئیں گی انشاءاللہ. ہم اس طرح سے اگر چھوڑ دیں تو پھر یہ ہم اس کا مطلب ہے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے نا. آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے, قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ ان کا سارا کچا چٹھا ابھی سامنے نہیں آیا, بہت کچھ آ گیا ہے. لیکن اب ٹاک شو میں آ کے اگر یہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گی تو اس سے وہ رپورٹ اور وہ بہت سے حقائق اپنی جگہ سے ختم نہیں ہو. ٹھیک, رائٹلی سیٹ. صابر بلوچ صاحب کی جانب بڑھوں گا. بلوچ صاحب, یہ جب بات کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے جو درخواست دے کے شامل کروایا وہ پی ٹی آئی نے, جب ان کا کیس تھا تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو بھی کروایا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے معاملات زیادہ خراب ہیں
اور جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر یہ پتہ لگے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی شفاف ہے. دیکھیں ارسلان، ہمارا خیال تو ان کو اس وقت آیا کہ جب وہ خود جو ہے نا ڈوبنے کے قریب ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھو محترمہ نے جو سینیٹر صاحبہ نے جو بات کی، انہوں نے اپنے دفاع میں کوئی کوجنٹ ریزن نہیں دیے. انہوں نے ایسی سطحی باتیں کی جی کہ اتنے جو ہے نا ہمارے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اور اتنے ایکٹیو. تو وٹ یو مین بائی ایکٹیو اور ان ایکٹیو؟ اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، پاکستان کے ہر شخص کو پتا ہے کہ عمران خان ایک پروفیشنل چندہ خور ہیں. وہ ہر اس کی زندگی چندوں پہ گزری ہے. شوکت خانم ہاسپٹل کا چندہ، نمل یونیورسٹی کا چندہ، یہاں کا چندہ، وہاں کا چندہ، پارٹی کا چندہ. اور پارٹی کا جس طرح کہا گیا بلوچ صاحب اپنی ذات کے لیے تو چندہ نہیں لیا نا، چندہ لے کے بڑے کام کیے ہیں، یونیورسٹی بنائی ہے، اسپتال بنائے ہیں. وہ بات نہیں ہے. دیٹس ناٹ دی پوائنٹ. بات یہ کہ دیکھو چندہ اگر پراپرلی یوٹیلائز ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ چندے کو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ چندے کا کیا وہ یعنی اس کا انجام کیا نکلا. اچھا اب یہ اس بات پہ آ کے رکے ہوئے ہیں کہ جی کہ ہمارے پارٹی کے ایک ویلفیئر جو ہے نا وہ ہے کہ ایک سیکشن ہے اور ایک اسپورٹس کا سیکشن ہے اور ایک پتہ نہیں اپنا سوشل ایکٹیویٹیز کا سیکشن ہے اور ایک میڈیا کا سیکشن ہے. ان سب کا ملا کے یہ ان کے جو ہے نا اخراجات کے لیے ہے، لیکن اس کا تحریک انصاف سے کیا تعلق نہیں ہے. اب آپ خود بتائیں پارٹی کیا ہوتی؟ پارٹی ان تمام چیزوں کی مجموعے کا نام ہوتا ہے. کس طرح یعنی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، اچھا اس کو آپریٹ تو یہی تحریک انصاف والے اور عمران خان والے خود کر رہے ہیں. اب آپ وہ کہتے ہیں کسی کہ ہمیں اس کے ساتھ ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ کوئی سینس کی بات ہے، یہ کوئی تک کی بات ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ کریڈیبلٹی کی بات ہوتی ہے میرے بھائی. اب آپ خود دیکھیں اس چیز کو کہ عمران خان ایک سال میں جناب 1 لاکھ روپے کا ٹیکس دے دیتا ہے اور دوسرے سال میں وہ آ کے 60-70 لاکھ کا ٹیکس دے دیتا ہے. وہ کون سا بزنس ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے وہ بزنس؟ کبھی آپ نے کیا وہ بزنس؟ کبھی آپ کی نظر سے گزرا ہے وہ کون سا بزنس ہے جو 1 سال کے اندر اس کو 80-90-100% جو ہے نا وہ پروفٹ دے دے اور جمپ کر کے اتنی بڑی؟ یہ سب چیزیں اس کو لوگوں کو بتانی پڑتی اس لیے کہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے اور وزیر اعظم از آنسربل ٹو پیپل. اس کے جو لوگ ہیں، اس کے جو یعنی جو ڈرم بیٹرز ہیں، ان کو اس بات پہ وہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو اپنے یعنی they should not mind it, they should not feel it. وہ اس لیے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے، اس سے پوچھا جائے گا. اور یہ گلے پڑا ہوا ہے ان کے، یہ جو فارن فنڈنگ اس کے گلے پڑا ہوا ہے. میں بتاؤں آپ کو، اب یہ انشاءاللہ اب وہ ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں، ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں. اب یہ معاملہ کورٹ کا ہے، اس پر ہم زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے اور اس کو اتنے آرگومنٹ بھی نہیں کر سکتے. لیٹ دا کورٹ ٹو ڈیسائڈ. یہاں پہ بالکل فیئر اسی ہوگی. پیپل پارٹی کو بیچ میں گھسیٹنا وہ صرف اس لیے کہ وہ خود چونکہ ڈوبے ہوئے ہیں، اب ان کے علاوہ اور تو کوئی ان پہ وہ نہیں ہے. پیپل پارٹی آج کی پارٹی تو نہیں ہے. پیپل پارٹی جو ہے پچھلے 50 سال سے جہاں پہ جو ہے حکمرانی بھی کی ہے پیپل پارٹی نے، یہاں پہ سیاست کر رہی ہے اور آج بھی سیاست کر رہی ہے. پیپل پارٹی کی لیڈرشپ پہ خدا نخواستہ کسی قسم کا داغ دھبا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. ہمیں بہت ساری چیزوں میں ملوث کیا گیا، ہماری لیڈرشپ کو ملوث کیا گیا، لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم اچھی سے روح ہو کر نکلے ہیں اور نکلیں گے بھی. آگے بھی اگر کوئی سازش ہوئی تو وی آر ریڈی ٹو فیس اٹ، اور ہم ہمارے دامن صاف ہیں، ہاتھ صاف ہیں. واٹ شوڈ وی وری اباؤٹ؟ رائٹ ہی سیڈ. بہت اچھا پوائنٹ آ گیا آپ کا. سر میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا. میں سینیٹر صاحبہ سے جان لوں. سینیٹر صاحبہ صرف ایک چیز آپ بتا دیں، پھر دوسرے معاملے پر آتے ہیں. جو صدیق الفاروق صاحب نے پوائنٹ ریز کیا تھا اور وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. ایک تو اتنی تاخیر ہوئی اس سارے معاملے میں، فارن فنڈنگ کیس کے معاملے میں بہت طویل عرصہ لگا، اس کا بھی الزام آپ ہی کی جماعت پر دیا جاتا ہے. اور پھر آپ کے وکیل اگر بالکل شفافیت تھی تو کیوں یہ درخواست دے رہے تھے کہ رپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے؟ یہ تو صدیق الفاروق صاحب بتا رہے ہیں جی، مجھے تو اس کے بارے میں نہیں پتا. اور مجھے اتنا پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو کورٹ نے طلب کیا تھا اور وہ گئے تھے. مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. ان کے پاس ہے خط تو نکال دیں نا. صدیق الفاروق صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں، لمبے لمبے ہاتھ ہیں ان کے، لے آئیں. ویسے بھی جوڈیشری میں ان کے بڑے انفلوئنس ہیں. لے کیا ہے میڈم؟ یہ تو ان کے بڑے تو جوڈیشری کے بارے میں ان کی کیا میاں قیوم صاحب اور کیا شہباز شریف صاحب،
ان کی تو آڈیو ٹیپس ہیں، وکیل کیا لینا ہے، جج لے لو، تو ان کو بولے خط نکال کے لائیں، سب کو پبلک کریں، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ میں ذرا صدیق الفاروق صاحب کا پوائنٹ لے لیتا ہوں، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، اسکائپ پہ آواز نہیں آئے گی، پھر میں واپس آتا ہوں ڈاکٹر صاحب باقی جان۔ جی صدیق الفاروق صاحب۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے یہ 4 تاریخ کو جو انہوں نے درخواست دی ہے ان کے وکیل صاحب نے، وہ تو الیکشن کمیشن میں پڑی ہے، سارے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ الیکشن کمشنر نے چیف الیکشن اس کو مسترد کیا اور رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی۔ یہ تو درخواست پڑی ہے یار، کیا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ خبر موجود رہی ہے، میڈیا میں آئی ہے اور رپورٹ ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسرا اوپینین نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ شاید نہیں صابر بلوچ صاحب نے بتایا 1996 میں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو شوکت خانم کے جتنے انہوں نے چندہ جمع کیا اس سب کا حساب کتاب لاہور ڈی سی لاہور کو پیش کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے پیش نہیں کیا آج تک۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا۔ میں ذرا آگے فیصلہ نمبر بتا دوں گا۔ اچھا مجھے بھی بول لینے دیں، میں اب واپس ڈاکٹر صاحبہ کی جانب جاتا ہوں۔ ارسلان صاحب جی 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 دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، مجھے ایک بات کا یہ جواب دے دیں، عمران خان صاحب کا بھی ایک اپارٹمنٹ تھا لندن میں جس کو انہوں نے بیچ کے بنی گالا کی پراپرٹی لی اور ان سے کورٹ نے کہا کہ آپ اپنی رسیدیں دیں، انہوں نے ایک رسید لا کے سپریم کورٹ میں دی، 8 مہینے ان کے اوپر کیس ہوتا رہا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا۔ اس کے مقابلے میں 3 ٹائم پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے اسمبلی کے اندر، انہوں نے آپ سوچئے کیا اسمبلی کی کیا رہ گئی توہین اسمبلی یا اسمبلی کی کیا بقا رہ گئی، عزت رہ گئی، انہوں نے وہاں کہا کہ ایک رسید میں دے دوں گا، وہ دن اور آج کا دن ایک رسید نہیں دے سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اب جو بات چل رہی ہے 4 اپارٹمنٹ، وہ محل جس میں یہ رہتے ہیں، جس میں صدیق الفاروق صاحب خود بھی گئے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے یہ کیا اپنے جو گریبان ہے اس میں جھانک کے ہمیں بتائیں کہ کیا ان کی طرف سے، تو ہم تو ہمیشہ جواب دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے کیونکہ ہم یہ مثال قائم کرنا چاہتے ہیں احتساب کی۔ ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک سوال لے لیں، اب یہ جو اپوزیشن اس وقت نقطہ اٹھا رہی ہے، اب اس اسکروٹنی رپورٹ کے بعد میری بات تو سن لیں نا، یہ کس بات پہ آواز، جی جی میری بات سن لیں، اسکروٹنی رپورٹ کے بعد ابھی آپ نے صادق اور امین کی بات کی جو سرٹیفائیڈ ہیں، خان صاحب پرابلی دی اونلی پرسن ان پاکستان۔ اب جو اپوزیشن نقطہ اٹھا رہی ہے وہ یہ کہ 2009 سے 2013 تک اس رپورٹ کے مطابق جب 31 کروڑ روپے خفیہ رکھے گئے ہیں تو ان کے صادق اور امین ہونے پر بھی سوال اٹھتا ہے خان صاحب۔ وہ 31 کروڑ روپے کی جو کہانی ہے، وہ جو اپنے فواد چودھری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، فاروق حبیب صاحب جو کہ خود ڈائریکٹلی اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ 2 جو آپ کی ٹرانزیکشنز تھیں وہ ڈبل انہوں نے کوٹ کی ہے۔ بہرحال اس کو بھی آپ چیک کر لیں۔ دیکھیے جو آپ کو پتہ ہے اکبر ایس بابر صاحب نے جو پہلے ایک آڈٹ رپورٹ جو انہوں نے کہیں سے اتاری تھی کسی کمپیوٹر سے یا جس کے اوپر سائن وغیرہ نہیں ہوئے ہوئے تھے، جو مستند رپورٹ نہیں تھی، تو وہ اسکروٹنی کمیٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو بہرحال ہم تو وی آر ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں، ذرا دوسرے معاملے پر آتے ہیں۔ لیکن ان سے بات یہ ہے نا، سوال یہ ہے کہ سارے ترے تحریک انصاف پہ اترتے ہیں، ان کے سے کوئی جواب نہیں لیتا، یہ پیسے لے کے ملک سے باہر چلے جائیں، وہاں سے حکم صادر کریں۔ ابھی آپ نے دیکھا کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا، انہوں نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ یہ جو مطلب جھوٹ کی کہانیاں اور پیسے لگا کے یہ جھوٹ بلواتے ہیں، قوم کو جس روش پہ اخلاقیات گرا کے انہوں نے مورلی پوری قوم کو بینکرپٹ کر دیا ہے، پیسے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جب اخلاقیات کی آپ کی ختم ہو گئی، سچ کو سچ نہیں آپ مانتے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں مانتے، ہر آدمی دل میں جانتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، مگر زبان سے نہیں بولتا اس لیے کیونکہ اس کو پیسے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی تلخ حقیقتیں ہیں ہمارے ملک کی، جن کے اوپر ہماری ساری کاوش یہ ہے کہ ہمارا جو مورل سٹینڈرڈ ہے وہ بڑھے، ہم سب نے خدا کو جان دینی ہے، یار سچ بولنا شروع کریں۔ میں ڈاکٹر صاحبہ یہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے ایک صحافی سے ملاقات کی ہے اور اس کی ہائی لائٹ یہ ہے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا میرے فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی نوعیت کے ہیں۔ یہ آج کیوں کر کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟
عمران خان صاحب کو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ مثالی نوعیت کے اچھے ہیں لیکن اس کا ذکر بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کے دیگر وزراء یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے سر پر ہاتھ ہے ابھی اٹھایا نہیں گیا؟ کہ کوئی خوف تو نہیں ہے کہ اٹھا نہ لیا جائے؟ ارے جناب کسی کو خوف نہیں ہے، مصیبت تو دوسروں کو پڑی ہے، جو بے روزگار سیاستدان ہیں، جن کی روزی روٹیاں جو لگی ہوئی تھیں، اب کیا میں بولوں، حلال کی تھیں کہ حرام کی تھیں، جو لگی ہوئی تھی ان کو تکلیف ہے نا، وہ روز کہانی نکالتے ہیں جی آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہماری ان سے کبھی لڑائی نہیں تھی. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وجہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان کی آرمی ایک پیج پہ ہیں. انسٹیٹیوشن ہے نا پاکستان آرمی کے 5 لاکھ 6 لاکھ جو ہمارے فوجی ہیں وہ ہمارے جیسے زمین سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ کوئی اشرافیہ نہیں ہیں. وہ جس وقت ان کے دل میں بھی وہی ویلیوز ہیں جو عام پاکستانی کے دل میں ہیں. اس لیے جو وہ سوچتے ہیں، جو عمران خان صاحب سوچتے ہیں اور جو تحریک انصاف سوچتی ہے، وہ وہی ہے جو آرمی کے لوگ سوچتے ہیں. اس طرح ایک پیج پہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں جن کو آپ نے پال کے رکھا ہوا ہے، جو جن کی گاڑیوں پہ اپلائیڈ فار لکھا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوال کیوں کرتے ہو کہ ہماری گاڑی پہ اپلائیڈ فار لکھا ہے، ہمیں روکتے کیوں ہو؟ حالانکہ ایک روپیہ جو کسی پارلیمنٹیرین یا سیاستدان کے اوپر لگتا ہے یہ عام پاکستانی عوام کا ٹیکس ہے. ہم سب پاکستانی عوام کے دیے ہوئے پیسے کا اپنی تنخواہیں لیتے ہیں، اپنا سب کچھ. تو ہم لوگ اکاؤنٹیبل ہیں، اور سب کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. اپنے ایسٹس بتائیں. جی بالکل، پوائنٹ ویل ٹیکن. یہ باتیں زیادہ کوئی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر پریشانی ہو جاتی ہے. نہیں ہم بڑے تحمل سے سنتے رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب بھی، میں بھی، صابر بلوچ صاحب بھی. پریشانی ہوئی ہے صدیق الفاروق صاحب کو شاید پرابلی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں صدیق الفاروق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو ڈیل کی بات ہوئی، اب ڈیل کوئی ڈیل نہیں ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے، ڈیل چاہیے بھی نہیں ہے. پھر یہ بھی تردید کی گئی اس بات کی کہ شہباز شریف صاحب بھی کچھ راولپنڈی میں خفیہ ملاقاتیں کرتے رہیں، اور پھر آج عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میرے فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی. یہ کیا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ ہر کوئی کیوں چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات مثالی بن جائیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری پارٹی میں کسی ایک لیڈر نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے تو پھر تو بات ہے. اب میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے اگر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہ جانیں اور وہ جانیں. ہم نے اگر یہ کہا ہو کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے یا ہماری ڈیل ہو گئی ہے تو پھر ہم اس بیان سے پھر جناب ہم تو یعنی گویا بڑے ہمارے چہرے لٹک جائیں گے. ہم ڈیل ہماری عوام کے ساتھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فرمایا کہ عمران خان نے لندن کا فلیٹ بیچ کے بنی گالا کی 300 کنال زمین خریدی، تو عمران خان نے تو کہا جمائمہ نے مجھے یہ لے کے دی ہے. یہ تو پہلے عمران خان صاحب سے پوچھ لینا زرقا صاحبہ وہ کیا کہتے ہیں اور یہ کیا کہتی ہیں. دوسری بات رسیدیں، وہ 20 سال پہلے جو بینک بند ہو گیا وہ اس کی رسیدیں پیش کی. تو بھائی وہ جو چیف جسٹس جانے والا ثاقب نثار ہے اس کا حال کیا ہے؟ آج لوگ ان کا کیا حال کر رہے ہیں؟ تنقید اور سب کچھ سامنے آ رہا ہے. اور وہ میں تو انہیں اس لیے جانتا ہوں کہ وہ میرے پاس کام کرتے رہے ہیں. وہ 95-96 میں میں نے بتایا، میں نے تو انہیں سپریم کورٹ میں بھی کہا تھا کہ آپ تو میرے پاس کام کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے، اور انہوں نے انکار نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے حضور کہ نواز شریف صاحب تو 60s میں ان کے خاندان جو ہے وہ تو صنعت کار خاندان تھا، 7 کارخانے تھے ان کے. وہ کو کرکٹ گیند بلا نہیں کھیل رہے تھے کہ گیند بلے سے آج 3 سال پہلے جناب جو ہے وہ 10,000 روپے ٹیکس دیا ہو اور 3 سال کے بعد ایک دم جناب 90 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہو. تو بھائی یہ آمدنی 3 سال میں یہ اتنی کیسے بڑی ہے؟ ذرا یہ بھی پوچھیں گے. اور چوتھی کہانی یہ ہے کہ اکبر ایس بابر نے جو کچھ بھی کہا وہ کہانی تھی یا نہیں تھی؟ اب تو اسکروٹری کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے بھائی، وہ ایک حقیقت ہے اور ہم اسی پر اسٹک کریں گے اور قانون کے مطابق چلیں گے. کوئی بنی بنائی بات، کوئی کہانی، کوئی جھوٹ، کوئی اوٹ پٹانگ بات
یہ نہیں ہم کر رہے. ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں اور جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب، اربوں روپے آپ کھا گئے ہیں سڑکیں بنانے میں. جو خان صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ اس سڑکیں انہوں نے 138% کم لاگت سے بنائی ہیں، آپ نے کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑا اس کا. صدیق الفاروق صاحب بھائی یہ اگر ہم کھا گئے ہیں، دیکھیے ہم ان کے اس بات کو بھی لے کے جائیں گے عدالت میں، ان کی اس بات کو بھی کہ کوئی ہے ہی نہیں، ثبوت نہیں چھوڑا. فرض کریں جرم یعنی الزام لگانے والا اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق جو الزام لگاتا ہے اس نے ثابت کرنا. اگر کوئی کسی پر قذف کا الزام لگائے گا وہ شہادتیں پیش کرے گا. اگر کوئی کسی پر جو ہے وہ غیر اخلاقی ایکشن جو ہے عمل اس کا الزام لگائے گا، یعنی عرف عام میں زنا جسے کہتے ہیں، وہ 4 شہادتیں پیش کرے گا. اگر کوئی چوری کا الزام لگائے گا شہادتیں پیش کرے گا. آپ الزام لگا رہے ہو، ادھر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، ادھر تسبیح چلاتے ہو اور کہتے ہو ثبوت نہیں ہے. جب ثبوت نہیں ہے تو تم الزام کیسے لگا رہے ہو؟ بھائی پہلے تو یہ پوچھتا ہوں میں، یہ کس قانون کے تحت لگا رہے ہو؟ رائٹلی سیڈ. میں صابر بلوچ صاحب کی جانب بڑھوں گا. بلوچ صاحب، کیا اس وقت کیسے دیکھتے ہیں آپ سارے معاملات کو، جتنی تیزی سے جو ڈیولپمنٹس اس وقت ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ آج بلاول صاحب کی بھی ایک پریس کانفرنس تھی، ان کے بھی دعوے ہیں. اس وقت ہر پولیٹیکل پارٹی سمجھ رہی ہے کہ وہی بہترین ہے. کیا یہ سال الیکشن کا سال آپ دیکھتے ہیں؟ کیا منظرنامہ بہت تیزی سے تبدیل ہو جائے گا یا ایسا فی الوقت کچھ نہیں ہونے جا رہا؟ دیکھو ہر پارٹی کی بات نہیں ہے. آپ پارٹی کو، سیاست کو یہاں پر میرٹ پہ لے لیں. ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یعنی آپ کے اپنے شو کے اندر جو مختلف پارٹیز کے نمائندے بیٹھے ہوئے، آپ ان سے سوال جواب کر رہے ہیں. اچھا وہ ایک دوسرے پہ کرپشن کا، ایک دوسرے پہ مورلٹی کا جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں. لیکن پیپل پارٹی تو کم از کم ان چیزوں سے تو علیحدہ. پیپل پارٹی ایک ڈگنیفائڈ پارٹی ہے، لیڈرشپ اس کی ایک میچور لیڈرشپ ہے، ایک جو ہے نا ریسپیکٹیبل لیڈرشپ ہے. اور وہ ہم ایک جو ہے نا ایک دائرے اور ایک قانون کے اندر بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں، ملک کی سیاست کرتے ہیں، ملک کی نیک نامی کی پالیٹکس کر رہے ہیں پیپل پارٹی. اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اب وہ اس کو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اب ایک فلیٹ اگر فرض کر لو بقول ان کے کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس تھا، تو اب اللہ جانے اس پہ کتنی جو ہے نا مارگیج، یعنی انہوں نے بینک سے کتنا قرضہ لیا ہوگا، کیا لیا ہوگا. ایک اپارٹمنٹ اس کا اگر تھا وہاں پر تو اس ایک اپارٹمنٹ سے اس نے اپنے دنیا جہاں کے قرضے بھی واپس کر دیے، اپنی بیوی کے بھی قرضے واپس کر دیے. اسلام آباد میں آ کے جو ہے نا 4,000 گز سے ایک گھر بنا لیے. کیسا اپارٹمنٹ ہے کہ وہ کیا کوئی 500 ملین پاؤنڈ کا اپارٹمنٹ ہے کیا؟ کوئی چھوٹا موٹا اپارٹمنٹ عام جیسے دوسرے ہوتے ہیں وہ جیسا ہوگا، اس پر تھوڑی اتنی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن جو محترمہ نے جو بات کی، دیکھو ہم خدا نخواستہ سے کسی کی غیر ضروری صورت میں کرٹیسائز نہیں کرتے، لیکن یہ ملک جو ہے نا یہاں پر اچھے لوگوں کا ملک ہے. یہاں پر ایک صاف ستھری سیاست ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی عمران خان اور تحریک انصاف نے اس ملک کی سیاست کو بہت گندا کر دیا. یہاں پر لوگوں کو جو آپ ٹھیک ہے اگر آپ کے جو ہے نا ریزرویشن ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا کوئی غیر قانونی کام ہوا، یہاں پر کورٹوں میں معاملے چل رہے ہیں، کورٹس جو ہے نا وہ فیس کر رہے ہیں، جس طرح پیپل پارٹی نے ہمیشہ فیس کیا. ہم پر ہزاروں کیسز جو ہے نا سبھی کیسز بنائے گئے، لیکن ہم نے ان کو کورٹوں کو فیس کیا. ہم ٹرسٹ تھا، اعتماد تھا، اللہ کی مہربانی سے ہم شروع ہو کے نکلے. ہمارے جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں، چارجز تھے سبھی کیسز، لیکن کچھ نہیں ہوا، سب کو انہوں نے ابسٹل کر دیا. لیٹ دی کورٹس ٹو ڈیسائیڈ، ان لوگوں کو ڈیسیژن کرنے دو. یہاں ہم ایک دوسرے کے کیوں بال نوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں فلانا یہ اور وہ. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ کیسا ایک جو ہے نا سیاست میں ایک نئی چیز انہوں نے انٹروڈیوس کی ہوئی ہے کہ بات بات پہ جو ہے نا 2 4 5 6 لوگوں کو انہوں نے وہ کیا ہوا. ملک میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا، یہاں پر کوئی عوام کی جو ہے نا غریبی اور غربت کی بات کوئی سوچتا نہیں ہے. اچھا، اور یہاں پر ہیلتھ کا کوئی سوچتا نہیں ہے. ہیلتھ پہ اس قسم کے جو ہے وہ دے رہے ہیں. صابر بلوچ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. کیا آ گیا میرا؟ لسن می پلیز، میرا پوائنٹ آ گیا. آپ پھر سے اس لیڈی کو دے دیں گے تاکہ دنیا جہاں کو گالیاں دیتا پھر یہ تو نہ کریں نا پلیز. اچھا ابھی آپ، میں جو
ایک سجیشن ہے میرا گورنمنٹ کو، پر بولنے سے آپ عوام کا سوچیں، ملک کا سوچیں. آپ ہیلتھ کارڈ بھی، میں ہیلتھ کارڈ یہاں دے رہا ہوں، میں ہیلتھ کارڈ وہاں دے رہا ہوں. یہاں پر کیا آپ ایک سیکشن کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہو کیا؟ خالی پی ٹی آئی کے جو ہے نا جو نام لیوا ہے یا اس کو ورکر ہیں ان کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں. 20 کروڑ کی آبادی ہے، کہاں کس کس کو آپ ہیلتھ کارڈ دیتے رہیں گے؟ اتنے پیسے کہاں پہ ہیں آپ کے پاس؟ آپ تو خود کہتے ہیں تنخواہیں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اتنی ہیلتھ سیکٹر پہ اتنے پیسے کہاں سے لا کے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ اور قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں، قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں. آپ اس طرح نہیں ہوتی بھائی کام، اس طرح ملک نہیں چلتے. ایسے جو ہے نا یہ ڈاکزم ہے. آج کا دن گزارو، کل دیکھا جائے گا، کل ایک مصیبت بن جائے گی. اور انہوں نے مصیبت لائی ہے. آپ دیکھیں ملک کو اور کتنے مشکلات ہوں گے. یہ ملک اس دن جو ہے خدا کرے کہ یہ ملک جو ہے نا اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور تاکہ یہ گن جو ہے نا ابھی جو ہے نا لے، لیکن پھر بھی جو ہے نا تھوڑا بہت آسرا ہے. پیپل پارٹی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کی اور ملک کے عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہر پولیٹیکل پارٹی بلوچ صاحب اپنی اپنی جگہ پہ یہی کوشش کر رہی ہے اور دعوے دار ہے کہ وہی ملک کو ٹھیک کریں گے. ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ نے ابھی جو تمام تر چیزیں گنوائیں، وزیر اعظم صاحب نے آج ہی اطمینان کا اظہار کیا ہے ان تمام معاملات پر. وہ پرفارمنس سے مطمئن ہے. آپ مطمئن ہیں جھوٹ فریبوں سے؟ آپ مطمئن ہیں؟ یہ اطمینان ہے؟ آپ غریبوں کے گھر میں جا کے دیکھ لیں، وہاں اطمینان ہے. سر وزیر اعظم پاکستان مطمئن ہے بلوچ صاحب. وزیر اعظم جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا آج کے پروگرام سے. اتنی ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.